السلام علیکم۔ میں فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مہرین ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچوں، آج ہم سورہ انفال رکوع نمبر 5 آیت نمبر 38 تا 44 تک کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، للذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، ان اگر ینتہوا باز آ جائیں، یغفر معاف کر دیں، لہم انہیں، ما جو قد سلف گزر چکا، وَإِن اور اگر یعودوا پھر وہی کریں، فقط تو مضت گزر چکی، سنت الاولین طریقہ پہلے لوگوں کا۔ بچوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو۔ اس آیت میں کہا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے اعفال سے باز آ جائیں۔ اعفال کام کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے کفر کے کاموں سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں اور اگر پھر یہ دین اسلام سے ہٹ جائیں اور دین اسلام سے روگردانی کر لیں تو پھر وہی حرکات کرنے لگے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے، یعنی اگلے لوگوں کا جو طریق اگلے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان سے پچھلے جو امتیں گزر چکی ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، ان کے حق میں بھی وہی برتا جائے گا، ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک کیا جائے گا۔ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ پہلی امتیں جتنی گزری تھیں، جب وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے تو ان پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تھا۔ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ دین اسلام سے دوبارہ سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا جائے گا۔ وقاتلوہم اور جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا ہو جائے، فتنتن فتنہ فساد، ویکونا اور ہو جائے، دین کلہ سب کا سب، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا پھر اگر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں، بصیرٌ دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر کا فساد باقی نہ رہیں۔ یہاں پر بچے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ ان کافروں سے لڑتے رہیں اس وقت تک کہ جب تک، یعنی فتنہ، یہاں پر فتنہ بیٹی فساد کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یعنی یہ لوگ زمین پر فساد پھیلاتے تھے، تو کہا گیا ہے کہ جب تک یہ لوگ زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہیں آ جاتے، ان سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی جاری رکھو کہ جب تک سب دین اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے، یعنی ہر طرف اسلام پھیل نہ جائے، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی آپ لوگ جاری رکھیں۔ فَإِنِ انتہوا پھر اگر یہ باز آ جائے، یعنی اگر باز آ جائے تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر پھر یہ باز آ جائے، یعنی یہ اسلام قبول کر لیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ نرمی برتو اور پھر آپ ان کو چھوڑ دو۔ اگر ان کے دل میں اسلام کے خلاف پھر کوئی بات آئے گی یا انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا، تو جو یہ کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں۔ وَإِن اور اگر تولو منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ، مولاکم ساتھ ہے تمہارا، نعم المولا اور خوب ساتھی، ونعم النصیر اور خوب مددگار۔ اور اگر روگردانی کرے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے۔ اور اگر روگردانی کرے، روگردانی کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ دوبارہ پلٹ جائیں کفر کی طرف، یہ لوگ دوبارہ اسلام سے ہٹ جائیں، تو آپ کو ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ بے شک خدا ہمیشہ سے حمایتی ہے، حمایتی یعنی ہمیشہ سے مددگار ہے، ہمیشہ سے ساتھی ہے، کس کا؟ مسلمانوں کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مسلمانوں کا ساتھ دینے والا ہے اور ہمیشہ ہی مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔
اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ تو بہترین کوئی ساتھی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی بہترین مددگار ہو سکتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے بہترین ساتھی اور بہترین مددگار ہیں۔ وَعْلَمُوا اور تم جان لو، انما جو کچھ غنم تم مال غنیمت، من شیئن من سے شیئن چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ سو اللہ کے واسطے، خمسہ پانچواں، خمس پانچویں حصے کو کہتے ہیں، وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں، وابن السبیل اور مسافروں، ان اگر تم ہو آمن تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا نازل کیا، اللہ پر عبدنا اپنا بندہ، یوم الفرقانی فیصلے کا دن، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، واللہ اور اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت والا ہے، اور بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، کون سی چیز کفار سے بیٹے یہ لوٹ کر لائے تھے کہ مال غنیمت، جس پر مسلمانوں کے آپس میں اختلاف شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جنگ بدر کی لڑائی بیٹے اسلام کی پہلی لڑائی تھی اور اس میں مسلمانوں کو اتنے اصول پتہ نہیں تھے جنگ کی، اس وجہ سے جب مال غنیمت اکٹھا کیا تھا تو اس پر مسلمانوں کے آپس میں تھوڑی سی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اختلاف شروع ہو گیا تھا، تو کہا کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، یعنی جو مال غنیمت تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا۔ یہاں پر بچوں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا پھر اہتمام فرمایا کہ جو جھگڑا شروع ہوا تھا جنگ بدر، جو سورہ انفال کے رکوع نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا بیٹے، وہاں سے جو جھگڑا شروع ہوا تھا وہ یہاں پر اب آ کے اس کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ اس مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس کا جو پانچواں حصہ ہے وہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی پانچواں حصہ مال غنیمت کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا اور اہل قرابت داروں کا، یعنی ان کے رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، یعنی جو ضرورت مند ہیں، اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہاں پر بچوں جب مال غنیمت کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا تو 4 حصے آ گئے غازیوں کے پاس، جو مجاہد ہیں ان کے پاس۔ مجاہدین کی تعداد کتنی تھی بچوں؟ مجاہدین کی تعداد تھی 313، اور ایک حصہ مکمل آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب یہاں پر ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، اگر بچے ہمارے پاس 5 پینسلیں ہوں اور ایک پینسل میں خود رکھ لوں اور باقی 4 پینسلوں کو کہوں کہ میں پوری کلاس میں تقسیم کروا دوں، لازمی بات ہے آپ لوگ کے پاس چھوٹی چھوٹی پینسلیں آئیں گی، اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا آئے گا، اور میرے پاس تو مکمل پینسل آ گئی۔ تو اگر سامنے آپ میں سے کوئی بولے گا بھی نہیں، لیکن دل میں آپ لوگ کی یہ بات تو ہوگی کہ میڈم نے اپنے پاس تو پوری بڑی پینسل رکھ لی اور ہمیں جو ہے چھوٹے چھوٹے پینسل کے ٹکڑے دے دیے۔ لازمی یہ بات انسان کے دل میں آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس بات کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی بھی مجاہد کے دل میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس کی وضاحت پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی کہ جو ایک مکمل حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا اور باقی 4 حصے مجاہدوں میں، تو لازمی ان کے پاس تمہارے غنیمت میں سے تھوڑی تھوڑی چیز آئی تھی، تو وہ جو ایک حصہ مکمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، پھر اس کے بھی مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ برابر ہو جائیں۔ 4 حصے کس کس کے تھے؟ سب سے پہلا کس کا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، اہل قرابت کا، یعنی ان کے رشتہ داروں کا۔ دوسرا کس کا تھا؟ یتیموں کا۔ تیسرا حصہ کس کا تھا؟ محتاجوں کا، یعنی اس میں سے یتیم جتنے بھی لوگ تھے، محتاج جتنے ضرورت مند ہیں، اور چوتھا حصہ کس کا تھا؟ مسافروں کا، یعنی یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حصہ ملا تھا مال غنیمت میں سے، یہ سب اس میں سے شامل ہیں، یہ تمام لوگ۔ تو پھر دیکھیں بیٹے اب یہ انصاف کی بات ہو گئی، یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم جو ہے پھر انصاف کے ساتھ ہو گئی۔
اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر ان مجاہدوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس نصرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کامیابی پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل کے درمیان، حق و باطل یعنی جو سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والے دن، یعنی جنگ بدر کا دن، جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی یعنی جنگ شروع ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل فرمائی تھی؟ بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان مسلمانوں پر بہت ساری انعامات نازل فرمائی تھی۔ ہم لوگ رکوع نمبر 2 میں بھی پڑھ چکے ہیں ان انعامات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت ساری انعامات نازل کی تھی، اور ان انعامات کی وجہ سے فرشتوں کی وجہ سے یہ جنگ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ جیت لی تھی۔ تو یہاں پر جب ان کے مال غنیمت میں اختلاف ہوا آپس میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز یاد کروائی کہ یہ اگر آپ لوگ خود یہ لڑائی لڑتے تو آپ لوگ شاید یہ لڑائی نہ جیت پاتے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگ کے ساتھ نہیں تھی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگ کے ساتھ نہ ہو تو آپ یہ لڑائی نہ جیت سکتے۔ اس لیے یہ لڑائی اگر آپ لوگوں نے جیتی ہے تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے جیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ، اور اللہ، اللہ کل شیء قدیر، اور بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی بے شک خدا ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تم بالعدوۃ الدنیا، کنارہ ادھر والا، وہم، اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ، کنارہ پرلا والا، والرکب، اور قافلہ، اسفلا، نیچے سے، منکم، تم سے، ولو، اور اگر، تواعدتم، باہم وعدہ کرتے، لاختلفتم، تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، وعدے میں، ولیکن، اور لیکن، لیقضی اللہ، پورا کیا اللہ نے، امرن، کام، کانا ہے، مفعولاً، ہو کر رہنے والا، لیہلکا، تاکہ ہلاک کر دے، من، جو، ہلاکا، ہلاک ہوں، ام بینۃ، دلیل سے، ویحییٰ، اور زندہ، من، جو، حیا، زندہ رہیں، ام بینۃ، دلیل سے۔ یہاں پر وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لسمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ جس وقت تم مدینہ کے قریب کے ناکے برتے اور کافر بعید کے ناکے پر، یہاں پر بچوں مسلمانوں کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس وقت مسلمان مدینہ کے قریب تھے، کیونکہ مسلمان مدینہ سے ہی نکل کے آ رہے تھے، مسلمان مدینہ کے قریب والے کنارے پر تھے اور کافر مدینہ سے دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور قریش کا جو قافلہ تھا بیٹے وہ ان کے ساتھ نیچے سمندر کے ساتھ کنارے کنارے چل رہا تھا۔ اگر تم لوگ جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے، یعنی اگر بیٹے یہ دونوں فوجیں جنگ کے لیے آپس میں قرارداد یعنی کوئی وعدہ، کوئی معاہدہ کرتے، تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، تو پھر بھی یہ لوگ ایک وقت پر پہنچنے میں ان کو تقدیم و تاخیر، یعنی یہ لوگ وقت پر نہ پہنچ پاتے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے ان دونوں فوجوں کو بالکل نہیں پتہ تھا، یہ دونوں فوجیں جو تھیں یہ بدر کے مقام پر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملایا، تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق و باطل کے درمیان، یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان یہ فیصلہ آج ہو جائے۔ اگر یہ لوگ آپس میں وعدہ بھی کر لیتے تو اتنے صحیح ٹائم پر یہ لوگ وہاں پر نہ پہنچ پاتے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر پہنچے۔ لیکن خدا کو منظور تھا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو، کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا، یعنی یہ جو لڑائی ہو کر رہنے والی تھی اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر، یعنی تاکہ جو مرے یعنی جو ہلاک ہوں وہ حقیقت جان کر مرے، یعنی حقیقت جان کر مرے، ان کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کافر جو ہیں یہ نہ حق پر ہیں۔ بچے مسلمان تو حق پر تھے ہی، لیکن یہ کافر جو تھے یہ خود
کو بھی حق پر سمجھتے تھے۔ ابو جہل جب مکہ سے نکل رہا تھا تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آج کے دن حق کو حق کر دیں، تو پھر لازمی بیٹے اللہ تعالیٰ نے حق کو تو حق کرنا ہی تھا۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ جو مرے تو جان کر مرے، یعنی ان کو جو حقیقت ہے وہ پتہ چل جائے کہ کافر ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں اور آپ لوگ حق پر نہیں ہیں، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی اگر کوئی زندہ رہے تو وہ بھی بصیرت پر، یعنی اس کو بھی روشنی معلوم ہو جائے، اس کو بھی حق کی پہچان ہو جائے کہ وہ کافر ہیں اور مسلمان حق پر ہیں، حق پہچان کر جیتا رہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے، اور کچھ شک نہیں بیٹے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس جب یوریکہم تمہیں دکھایا انہیں اللہ نے فی میں منام کا تمہارے خواب، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر اراکہم تمہیں دکھاتا انہیں کثیراً زیادہ، لفشلتم تم بزدلی دکھاتے، ولتنازعتم تم جھگڑتے، فی الامر اس کام میں، ولیکن اللہ سلم، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے سلم بچا لیا تمہیں، انہو بے شک وہ علیم جاننے والا، بذات الصدور بات سینوں کی، یعنی وہ سینوں تک کی بات کو جاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا۔ بچوں، جنگ سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تھی۔ تھوڑی کر کے کیوں دکھائی تھی؟ کیونکہ اگر وہ صحیح تعداد ان کو بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے یا وہ لڑائی کے لیے آگے نہ آتے۔ اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، یعنی اگر آپ لوگوں کو وہ صحیح تعداد دکھا دیتے اور آپ وہ صحیح تعداد دیکھ لیتے تو وہ لوگ جی چھوڑ دیتے، یعنی وہ لوگ گھبرا جاتے، بزدلی دکھاتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے۔ یعنی اب یہ جو لڑائی اللہ تعالیٰ نے کروانی تھی وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگتے اور جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا، کس وجہ سے بچا لیا؟ کہ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو ہر وقت کہتے تھے جہاد کب آئے گی، جہاد کب آئے گی، لیکن جب آئی تو ان کے دل میں ڈر اور خوف موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات سے بھی واقف ہے بیٹے۔ تو یہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعداد تھوڑی کر کے نہ دکھاتے اللہ تعالیٰ تو شاید وہ لوگ بزدلی دکھا دیتے اور وہ آپ لوگوں سے جھگڑنے لگتے۔ وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم وہ دکھلائے تمہیں، اِذِ التقیتم تو تم آمنے سامنے، فی میں اعینکم تمہاری آنکھ، قلیلاً تھوڑا، وَیُقَلِّلُکم اور توڑا کر کے دکھلایا، فی میں اعینہم ان کی آنکھیں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً کام، کانا تا مفعولاً ہو کر رہنے والا، وَإِلَىٰ اور طرف، الی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹنا ہے کام، امور کام کی جمع ہے بیٹے۔ اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں توڑا کر کے دکھایا اور ان کو ان کی نگاہوں میں توڑا کر کے دکھاتا تھا۔ یہاں پر بچے نہ صرف مسلمانوں کو جو ہیں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، بلکہ کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد اور بھی زیادہ تھوڑی دکھائی گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ان کا گھمنڈ اور غرور برقرار رہے اور وہ اس غرور کے ساتھ لڑائی کے لیے آگے آئیں، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی جھجک اور پریشانی نہ ہو، تو وہ اس گھمنڈ اور غرور میں آگے آئیں تاکہ ان کو شکست ہو، تاکہ وہ جان لیں کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا، جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، کون سا کام منظور تھا؟ تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالیں، یعنی ان کو حق کی بات بتا دیں کہ کون حق پر ہیں اور کون ناحق پر ہیں، اور سب کا موقع رجوع خدا ہی کی طرف ہے، اور بے شک
سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے بچوں یہ جنگ جیت لی۔ یہاں پر ہماری رکوع نمبر 5 کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہوئی۔ اب رکوع نمبر 5 کے مشق کی طرف دیکھیں۔ اس میں ہمارے پاس 7 الفاظ معنی ہیں، 2 سوالات ہیں اور 1 عبارت ہیں۔ اس کے جوابات آپ لوگ کو بچوں نوٹس میں مل جائیں گے۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔